بہترین ملک صاحب, بہت انسپائرنگ سٹوری ہے. شروع میں آپ نے کاروبار کیا وہاں پہ اور اب ماشاءاللہ آپ پریزیڈنٹ ہیں اس پوری اعظم کلاتھ مارکیٹ کے, جو کہ ایشیا کی سب سے بڑی اور سب سے پرانی مارکیٹ ہے. ایسی ہے نا؟ ایسی ہے جی. تو پریزیڈنٹ کا تھوڑا سا بتائیں, کس طریقے سے آپ پریزیڈنٹ والی پوزیشن تک پہنچے؟ کچھ نہ کچھ کرنا ہے, تاجروں کے لیے کرنا ہے, یا اپنی عوام کے لیے کرنا ہے, یا اپنے ان دوستوں کے لیے کرنا ہے جن کے لیے ہم کچھ کر کے دنیا کو دکھا سکیں کہ ہم واقعی اپنے نیت سے, خلوص نیت سے, محبت سے, پیار سے لوگوں کی مدد کرتے ہیں. بالکل. اور یہی اپنا ویژن ہے. جو 300 یونٹ والی بات تھی بجلی کی فراہمی کی, یہ بیسیکلی ہمارا ہی ویژن تھا. اچھا. یہ سوری عبدالعلیم خان صاحب کا ویژن تھا. اچھا. یہ جو ایڈوائز دی تھی یہ انہوں نے امپلیمنٹ کیا. یہ اتحادیوں میں بیٹھ کے یہ مشاورتیں زیادہ چلتی. واہ. السلام علیکم خواتین و حضرات, ویلکم بیک ٹو اے برانڈ نیو ایپیسوڈ آف دا لوکل پوڈ کاسٹ. دس از یور ہوسٹ راغب, اور آج جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ ایک پالیٹیشین بھی ہیں, بزنس مین بھی ہیں. سب سے پہلے تو وہ پریزیڈنٹ ہیں جی اعظم کلاتھ مارکیٹ کے, جو کہ ایشیا کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے اور سب سے پرانی بھی. اس کے بعد وہ پریزیڈنٹ ہیں آئی پی پی لاہور کے, استحکام پاکستان پارٹی لاہور کے پریزیڈنٹ ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ بہت آج کل مشہور بھی ہو رہے ہیں سوشل میڈیا پہ. تو پلیز ویلکم, وی ہیو مسٹر ملک زمان نصیب ود اس. بہت شکریہ ملک صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا, بہت شکریہ آپ کا. آپ کی محبت ہے جی بھائیو, آپ جمبر جی موسٹ ویلکم. ملک صاحب سب سے پہلے تو آج کل تو آپ کافی فیمس ہو رہے ہیں سوشل میڈیا پہ, اس کے بارے میں ہم بعد میں آتے ہیں. سب سے پہلے آپ اپنا اعظم کلاتھ مارکیٹ کا بتائیں, کس طریقے سے آپ کی جرنی شروع ہوئی, فیملی بزنس تھا, کس طریقے سے شروعات ہوئی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ میرا فیملی بزنس تھا. میرے والد صاحب پہلے اعظم کلاتھ مارکیٹ کے صدر تھے. ملک نواز شریع المعروف ملک باجی صاحب. اچھا اچھا. تو میں نے انٹر کیا, انٹر کے فوراً بعد 2003 میں میرے والد صاحب نے مجھے اعظم کلاتھ مارکیٹ میں کام سکھانے کے لیے بٹھایا. اچھا. پہلے میں نے کام سیکھا. اچھا اچھا. وہ ہماری ایک دکان تھی, وہ کرائے پہ دی ہوئی تھی, اور والد صاحب نے وہاں پہ مجھے بٹھا کر پہلے کام سکھایا. اور وہاں سے مجھے منتھلی ملتی تھی, مجھے آج بھی یاد ہے. کتنی تھی تقریباً؟ وہ 6000 تھی. اچھا. وہ میرے والد صاحب نے میرا مہینہ لگایا تھا, لیکن وہ مہینے بعد تب ہی ہوتا ہے جب میں پورا پروپر دکان کے اوپر کام سیکھوں. وہاں پہ تقریباً 1 سال میں نے کام سیکھا. اچھا. کام سیکھنے کے بعد پھر میرے والد صاحب نے مجھے کپڑے کا کاروبار کروا کے دیا. اچھا. میں نے اعظم کلاتھ مارکیٹ میں کپڑے کا کاروبار کیا. ہول سیل کا کاروبار تھا. وہ چائنا سے مال امپورٹ کرتے تھے ہم. اچھا. یہاں پہ سیل کرتے تھے. پھر کوئی 2008 میں سوری 2006 میں کپڑے کی تھوڑی فیلڈ چینج ہو گئی, ایمبرائڈری کی طرف آ گئے, ڈیزائننگ کی طرف آ گئے. پھر بعد میں ہم سیاست میں آ گئے. وہ کپڑے کا کام پھر وہاں کا وہاں پہ رہ گیا. بہترین ملک صاحب, بہت انسپائرنگ سٹوری ہے. شروع میں آپ نے کاروبار کیا وہاں پہ, اور اب ماشاءاللہ آپ پریزیڈنٹ ہیں اس پوری اعظم کلاتھ مارکیٹ کے, جو کہ ایشیا کی سب سے بڑی اور سب سے پرانی مارکیٹ ہے. ایسی ہے نا؟ ایسی ہے جی. تو پریزیڈنٹ کا تھوڑا سا بتائیں, کس طریقے سے آپ پریزیڈنٹ والی پوزیشن تک پہنچے؟ یہ جی پریزیڈنٹ والی پوزیشن, اس میں نو ڈاؤٹ یہ جو کچھ بھی ہے یہ میرے والد صاحب کی وجہ سے ہی ہے. میرے والد صاحب اللہ پاک ان کو جنت الفردوس پہ اعلیٰ مقام عطا کرے. میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا, پہلے وہ اعظم کلاتھ مارکیٹ کے صدر تھے. جب ان کا انتقال ہوا, ان سے محبت کرنے والے, ان سے چاہت کرنے والے, ان سے پیار کرنے والے لوگوں نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ جی ہمارا جو نیکسٹ پریزیڈنٹ ہوگا وہ آپ ہو گئے, کیونکہ آپ ان کی اولاد ہو. اور انہوں نے بڑا پیار کیا. اس کے بعد پھر کئی دفعہ الیکشن کے موقع بھی ہے. اللہ تعالیٰ کی بڑی کرم دی کہ انپودھی ہوئے. اللہ کا شکر ہے, لوگ پیار کرتے ہیں. آج بھی میرے والد صاحب کے منہ میرے ساتھ لوگ بہت محبت کرتے ہیں, اور لوگ آج بھی ان کو یاد رکھتے ہیں. آج میرے والد صاحب کو فوت ہوئے تقریباً 6 سال 4 ماہ ہو گئے ہیں. اس کے باوجود اکثر و بیش ہر دکاندار کے منہ کے اوپر میرے والد صاحب کا ضرور نام ہوتا ہے. واہ واہ, یہ تو بہت بڑی بات ہے. اچھا ملک صاحب, اگر ہم اعظم کلاتھ مارکیٹ کی بات کریں, ایشیا کی سب سے بڑی مارکیٹ, کس طریقے سے آپ چیزیں ڈیل کرتے ہیں؟ کیا چیلنجز پیش آتے ہیں؟ انفراسٹرکچر کے حوالے سے بھی ہوتے ہوں گے, تو کس طریقے سے ڈیل کرتے ہیں؟ دیکھیے اس کی نا طریقہ کار ہے. میں آپ کو تھوڑا سا ایک واضح کر دوں. اعظم کلاتھ مارکیٹ میں بیسکلی آپ دیکھا جائے تو تقریباً 6000 کے قریب پلس دکان ہوگی. اب 6000 کو آپ ملٹیپلائی کریں 3 کے ساتھ, اتنے کو گودام ہوں گے. بالکل صحیح بات ہے. اور آپ اس کی ایوریج نکالیں کہ ایک دکان کے اوپر کوئی تقریباً 3 بندے, اور آپ اس کو
24,000 کو ملٹیپلائی کر دو 3 کے ساتھ, یہ اپروکسیمیٹلی 1 لاکھ کے قریب کراس کر لے گی. بالکل صحیح بات. اور یہاں پہ روز بندوں کی آمد رفت کو تقریباً 2 لاکھ 2.5 لاکھ سے قریب ہے. خصوصی جمعے والے دن جو ان کا وپاری ڈے ہوتا ہے, وہاں پہ پورے پاکستان سے وپاری یہاں پہ آئے ہوتے ہیں, اور یہاں پہ علیحدہ اپنے کاروبار کرنے کے لیے, خریداری کرنے کے لیے وہ کرتے ہیں. تو یہاں پہ ظاہری بات ہے اتنے بڑے موو کو مشکلات بھی آتی ہیں, چیزیں بھی آتی ہیں. ہمارے لیے یہاں پہ بڑے مسائل تھے, آج الحمدللہ ہم نے کافی حد تک اس کو کور کر لیا ہوا ہے. مسائل میں سب سے پہلے تھا لیسکو کا, تاروں کا. ہم نے وہاں پہ ایک JV کیا, ایک اتھارٹی بنی 2013 میں جس کو کہتے ہیں WCLA, وال سٹی اتھارٹی. ان کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے JV کیا. انہوں نے ہمیں سارے جتنے بھی ٹرانسفارمر تھے وہ سارے نئے لگوا کے دیے, جتنی بھی تاریں تھیں وہ ساری انڈر گراؤنڈ کرا دی. اب مارکیٹ کے اندر جو تھی تاریں ہیں تھوڑی سی, ان کا معاملہ تھوڑا خراب ہے. وہ بھی انشاءاللہ میرا ان کے ساتھ JV ہو گیا ہے, وہ بھی ہم انشاءاللہ سارا انڈر گراؤنڈ کرنے لگے ہیں. کافی چیزیں یہ بہتر ہو جائے گی. اس کے بعد جو ہمیں ایشو ہے وہ ہے لوڈنگ ان لوڈنگ کا. لوڈنگ کا اس ٹائم اتنا ایک ایشو ہے جو مین کر سکتے ہیں, جس کو لوگوں ان شارٹ میں اس کو نام دیتا ہوں پارکنگ کے حوالے سے. وہاں پہ ارد گرد کوئی پارکنگ سٹینڈ نہیں ہے. ہم نے بارہا گورنمنٹ کو, جو سی بھی گورنمنٹ آئی ہے اس کو لیٹر لکھ کے دی ہے, ہر چیز کر کے دی ہے کہ آپ کچھ نہ کریں, آپ ہمیں جگہ دے دیں, ہم خود بنا کے دے دیں گے. آپ نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے اوپر بنا کے دینی ہے, یا آپ نے JV کرنا ہے, یا آپ نے کچھ بھی کرنا ہے, ہم اس کے لیے ہر لحاظ سے تیار ہے. پیسہ ہم خود لگا دیں گے تاجر, ہمیں پارکنگ پلازا دے دیں تاکہ یہاں پہ گاڑیوں کی جو آمد و رفت ہے یہاں پہ لوگوں کو سہولتیں مل سکیں. ہم نے اپنی طرف آپ وہاں پہ خود سڑکیں بنائی ہوئی ہیں, جتنے بھی ہمارے تاجر حضرات ہیں ان کے لیے سڑکیں بھی بنائی ہوئی ہیں. ان کے لیے ہم نے جو سہولیات کے لیے واش روم ہوتے ہیں وہ کروا کے دیے ہوئے ہیں. ان کے لیے جو ان کے معاملات ہیں, جس طریقے سے وہ ڈیل کرتے ہیں, ہم اس کو کروانے میں کہ آسانی سے کام کروانے میں وہ کردار ادا کر رہے ہیں. جو ان کو مسائل ہوتے ہیں ہم انشاءاللہ کوشش کر کے ان کے مسائل دور ہو جائیں. تو سر کیا وجہ ہے گورنمنٹ کی طرف سے کیوں نہیں سہولیات فراہم کی جا رہی؟ دیکھیے پارکنگ کے حوالے سے, جو پلازے کے حوالے سے جو ایشو ہے, جو میں سمجھ سکتا ہوں ابھی تک وہ یہی سمجھ سکتا ہوں کہ یہاں پہ گورنمنٹ خود نہیں چاہتی. گورنمنٹ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نیچے جو سے ان کے محکمے ہیں, جسے آپ لے لیں PHA ڈال دے گا وال سٹی کے اوپر, وال سٹی ڈال دے گا PHA کے اوپر, کوئی ڈال دے گا لیسکو کے اوپر, کوئی کسی اور کے اوپر. یہ ان کی آپس میں بندر بانٹ ہے. جب تک یہ بیوروکریسی کو صحیح طریقے سے لگام نہیں ڈلے گی اس سے پہلے یہ کام نہیں ہوگا. یہ بیوروکریسی جو ہے نا یہاں پہ کوئی اپنے مقاصد حاصل کرنا چاہتی ہے, جس کی وجہ سے یہاں پہ پلازا نہیں بننا چاہ رہا, پارکنگ پلازا نہیں بننا چاہ رہا. جب تک ان کو صحیح طریقے سے اوپر سے لگام نہیں ڈلے گی. آپ یہاں تک دیکھ لیں کہ جو ہمارے پاس آرڈر ہے چیف جسٹس ہائی کورٹ باقر نقوی صاحب سے, انہوں نے باقاعدہ کہا ہوا کہ ہر اندرون شہر کے ہر گیٹ کے باہر پارکنگ پلازا ہونا چاہیے, لیکن پارکنگ پلازا نہ ہونے کی وجہ سے یہاں پہ کافی معاملات دشوار ہے. اچھا ملک صاحب, اگر ہم اکنامک کنڈیشن کی بات کریں ملک کی جو چل رہی ہے, کافی ٹیکسٹائل انڈسٹریز بند بھی ہو رہی ہیں, تو کوئی فرق پڑ رہا ہے اعظم کلاتھ مارکیٹ میں, اور کس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں امپیکٹ کوئی پڑ رہا ہے؟ دیکھیے میں جو دیکھ رہا ہوں نا اس وقت, آپ کی بات بڑی ہے کہ انڈسٹری بند ہو رہی ہیں, لیکن میں جو دیکھ رہا ہوں, جس نظر سے دیکھ رہا ہوں, انڈسٹری اب ہول لگنی شروع ہو جائے گی. اس کی وجہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو تاجر اپنی لاہور کیا پورے پاکستان کی بات کر رہا ہوں, آپ اپنی فیلڈ سے ہٹ کے, جو مثال کے میں کپڑے کا کام کر رہا ہوں, کپڑے کا کام سے میں نے پیمنٹ نکالی ہے, میں پراپرٹی کے کام میں چلا گیا ہوں. آج کل پراپرٹی کے کام کو بالکل زوال آیا ہوا ہے, اور وہ تاجر اب سوچنے میں مجبور ہے اپنے آبائی کاروبار کرنے میں, جو پہلے وہ کاروبار کر رہا تھا. اب وہ کاروبار کرنے آ گیا, اور وہاں پہ میں سمجھتا ہوں مارکیٹوں کے اندر پیسہ نکلنا شروع ہو چکا ہے, سرکل اس کا وسیع ہونا شروع ہو چکا ہے. اب مالوں کی پرچیزنگ شروع ہو چکی ہے, اب فیکٹری والوں کی ڈیمانڈیں بڑھ چکی ہیں. اب فیکٹری والے خود مجبور ہونے پہ آ جائیں گے کہ انشاءاللہ کہ وہ اپنی نئی فرمیں لگائیں, اپنی نئی چیزیں لگائیں, کیونکہ یہ کئی لوگوں نے اپنی فیکٹری سولر کے اوپر لگا لی ہے, جس کی وجہ سے ان کو کافی حد تک ریلیف ملنا شروع ہو چکا ہے. کئی لوگوں نے اپنی دکانوں کے اوپر, اپنے پلازوں کے اوپر سولر لگا دی ہے, اور کئی معاملات بہتر ہونے شروع ہو رہے ہیں. واہ. تو ملک صاحب آپ فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں؟ آخری سوال کرتے ہیں اعظم کلاتھ, کیونکہ ہم نے آگے بھی ٹچ کرنی ہے. تو فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں آپ اعظم کلاتھ مارکیٹ کا؟ آپ کا ویژن ایز اے پریزیڈنٹ کس طریقے سے لے کے چل رہے ہیں؟ دیکھیں جی, فیوچر تو یہی ہے کہ یہ مارکیٹ وسیع ہوگی, یہ آگے پھیلے گی. یہاں پہ جو
نئی جنریشن ہے جو بیسیکلی جن کے ذہن میں یہ گمان ہے کہ وہ باہر نکلیں اپنے ملک کے لیے ملک کو چھوڑ کے دوسرے ملکوں میں جا کے جاب کریں. ہم ان کو یہ پیغام دیں گے کہ اپنے ملک میں یہاں پہ بڑی فیسلٹی بھی ہے, یہاں پہ مارکیٹوں میں آئے, اعظم مارکیٹ میں آئے, شالم مارکیٹ میں آئے, یہاں پہ کاروبار کی بہت لمبی وسیع لائن ہے. اگر آپ نے کرنا ہے کاروبار تو خلوص نیت سے کرو, ایمانداری سے کرو اور اس کے حلال کماؤ, یہاں پہ اللہ پاک بہت برکت ڈالے گا. بالکل صحیح بات ہے. ملک صاحب اب ہم تھوڑی سیاست کو ٹچ کر لیتے ہیں. ماشاء اللہ آپ پریزیڈنٹ ہیں آئی پی پی لاہور کے, تو شوق کس طریقے سے پڑا سیاست کا, کب شروع ہوا؟ شوق تو جی اسٹوڈنٹ دور میں تھا. اچھا. جب کالج دور میں پڑھتے تھے تب بڑی تحریکیں وغیرہ چلتی تھی ہمارے کالج دور میں, تب سے یہ شوق ڈلا ہوا ہے. تو لگے ہوئے سیاست میں, کبھی کسی پلیٹ فارم پہ ہم اپنی آواز بلند کرتے ہیں. کچھ نہ کچھ کرنا ہے, تاجروں کے لیے کرنا ہے, یا اپنی عوام کے لیے کرنا ہے, یا اپنے ان دوستوں کے لیے کرنا ہے جن کے لیے ہم کچھ کر کے دنیا کو دکھا سکیں کہ ہم واقعی اپنے نیت سے, خلوص نیت سے, محبت سے, پیار سے لوگوں کی مدد کرتے ہیں. بالکل. اور یہی اپنا ویژن ہے. تو ملک صاحب شروع میں آپ نے پی ٹی آئی جوائن کی سب سے پہلے؟ جی میں نے پی ٹی آئی جوائن کی تھی. اور آپ نے 2018 میں بہت بڑا حمزہ شہباز شریف کے خلاف الیکشن لڑا پی ٹی آئی کے مینڈیٹ پہ. جی ایسا ہی ہے جی. تو اس کے بعد آپ نے پی ٹی آئی چھوڑی کیوں اور آئی پی پی میں کیوں آ گئے؟ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میری جو پہلی جماعت تھی وہ میری یہی تھی, پی ٹی 2006 میں نے جوائن کی تھی. اچھا. اور 2006 میں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا, گنتی کے اکا دکا بندے ہوتے تھے. 2007 میں 8 میں جو ایک تحریک چلی تھی وکلا تحریک, اس میں ہم بڑا آگے ہوتے تھے. تب ہم بندے اکٹھے کرتے تھے, ہمیں بندے نہیں ملتے تھے. اور جب ہمیں یہ بتایا جاتا تھا کہ وہ چور ہیں, لٹیرے ہیں, ڈاکو ہیں, وہ چور ہیں, لٹیرے ہیں, ڈاکو ہیں. جب 2018 کا الیکشن آیا اور ہماری گورنمنٹ بنی, اس میں پتہ چلا کون چور ہے, کون لٹیرا ہے, کون ڈاکو ہے, کون وہ وسیم اکرم پلس ہے, کون پینی صاحبہ ہے, کون گوگی صاحبہ ہے, کون جمیل گجر صاحب ہے. ان کا بعد میں پتہ چلا. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں 2018 کا الیکشن میں نے لڑا, میرا مقابلہ حمزہ شہباز صاحب کے ساتھ ہوا. میں نے ان کے مقابلے میں 48,000 کے قریب ووٹ لیے, اور یہ ووٹ ابھی تک ریکارڈ نہیں ٹوٹا. آپ چیک کر سکتے ہیں الیکشن کمیشن کی سائٹ کے اوپر. جب میں الیکشن لڑا تھا نا تو میرا ایک ہی مقصد تھا کہ میں نے ڈٹ کے الیکشن لڑنا ہے, لوگوں کے فلاح و بہبود کے لیے الیکشن لڑنا ہے, لوگوں کی محبت کے لیے الیکشن لڑنا ہے, لوگوں کے کام کروانے کے لیے الیکشن لڑنا ہے. اور لوگوں سے میں نے وعدے کیے تھے. جب ہماری گورنمنٹ آئی تب آپ بلیو کریں گے, یہاں پہ تو ایک اسٹریٹ لائٹ میں ملنا مشکل ہو گئی تھی. یہاں پہ لوگوں کی پیچ ورک کروانے مشکل ہو چکے ہوئے تھے. یہاں پہ تو لوگوں کو جو بھی ہوتا تھا پیسے دے کے کام کروا لیتا تھا, جو بھی ہوتا تھا پیسے دے کے لگ جاتا تھا. ڈی سی بکا ہے, اے سی بکا ہے, سی او بکا ہے جو کارپوریشن کا تھا, کون کون بندہ نہیں بکا. اچھا اچھا اچھا. وہ جی ریٹ تھا, ان کو جو ملتا تھا. یہی بات جب ہم اوپر بتاتے تھے تو ہمارے پہ کراس لگ جاتا تھا. وہ کون ہوتے ہو, تمہارے پاس کیا ایویڈنس ہے؟ جب ایویڈنس دیے تو پھر ٹوٹلی کراس لگ گیا. میں وہ واحد بندہ ہوں جی جو سب سے پہلے پی ٹی آئی کو 2021 میں خیرآباد کر کے آیا تھا, اور آواز لگا کے جب گورنمنٹ میں تھا عمران خان, جب وہ پاکستان کا وزیر اعظم تھا, تب میں نے اس کو بائی بائی ٹاٹا کر کے آیا تھا. اچھا. اور یہی وجوہات تھی ساری؟ یہ وجوہات تھی. جب میرے سے 3 کروڑ روپے مانگا گیا تھا نا کسی ایک چیئرمین شپ کے لیے, تو میں خود حیران ہو گیا, یار یہ وہی جماعت ہے جن کی ہم آوازیں لگاتے ہیں, جس کے لیے میں نے اپنی جوانی ڈول دی, جس کے لیے میں نے اپنا کاروبار تباہ کر دیا, جس کے لیے میں نے اپنی فیملی کو ٹائم نہیں دیا. ہم در بدر ہوئے اس پارٹی کے لیے. ہم نے نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی, بس ممبر سازی کی. ہم نے یہاں پہ لوگوں کو اکٹھا کیا, شامل کروایا, جلسے کروائے, جلوس کروائے, ریلیاں نکلوائی. لیکن جب پتہ چلا کہ اصل میں حقیقت یہ گورنمنٹ جب بن جاتی ہے, جب اقتدار میں آ جاتی ہے, تو ہم تو لوگ پپیٹ ہو جاتے ہیں. تو مجھے بڑا دکھ ہوا, بڑی تکلیف ہوئی. یہ ساری نئی نسل کو تباہ کرنے کی ایک سازش ہے. ہم تو تباہ ہوئے تھے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں مہربانی کر دی, ہمیں آئینہ دکھا دیا. کبھی آپ شیشے کو دیکھو نا, شیشے میں آپ بڑے صاف ستھرے نظر آئیں گے. کبھی شیشے کی اصل شکل دیکھو, آپ کو خود آئیڈیا ہو جائے گا شیشہ کیا ہے. یہی عمران خان ہے. معذرت کے ساتھ مجھے یہ کہنا نہیں بنتا تھا, لیکن میں مجبور ہوں. دل میرا دکھ ہے کہ اس نے عوام کو کس کام پہ لگا دیا. اللہ تعالیٰ اس کو نیکی کی ہدایت دے. ہماری جو گورنمنٹ ہے
انہیں بھی اللہ پاک نیکی کی ہدایت دے کہ وہ بھی لوگوں کے اچھے کام کرے. ہماری جو پاک آرمی ہے, جو لوگ ان کے لیے نفرت کا ان لوگوں نے بیج بویا ہے, میں سمجھتا ہوں اگر پاک آرمی ہے تو آج ہم ہیں. صحیح بات ہے, آج پاک آرمی ہے تو پاکستان ہے. بالکل صحیح بات, اس کی بھی ہمیں تھوڑی سی دیکھنا چاہیے کیا کیا معاملات ہیں, کیا کیا صورتحال ہے, تھوڑا اس طرف توجہ کرنی چاہیے. صحیح بات ہے ملک صاحب. اچھا, اگر ہم آپ کی نئی پارٹی آئی پی پی کی اگر ہم بات کریں, ریسنٹ الیکشنز میں کوئی اس طرح سے نئی پارٹی تھی اس لیے کوئی پرفارمنس نہیں آئی, پریزیڈنٹ بھی پارٹی کے ہارے ہیں, تو اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ اور اسپیسیفکلی آپ پریزیڈنٹ ہیں لاہور کے, تو لاہور کی جو عوام ہے یہ کافی جو موسٹ پولیٹیکل پارٹی جو پرومیننٹ ہیں, جو فیمس ہیں, ان کے ساتھ بڑی ایفیلیٹڈ ہے لاہوری عوام. دیکھیے پریزیڈنٹ تو عبدالعلیم خان صاحب ہیں جو ایم این اے کے الیکشن جیتے ہیں. جہانگیر ترین صاحب, جہانگیر ترین صاحب چیئرمین تھے, اچھا اچھا, وہ نہیں جیت سکے. لیکن بات یہ ہے ہم نے تو نہیں کوئی واہ میلہ بچایا, کوئی دھاندلی ہوئی ہے, کوئی چیز ہوئی ہے, ہمیں بھی یہ وتیرے آتے ہیں. ایکسیپٹ کیا ہم نے بالکل ہار ایکسیپٹ کی. بیسکلی آپ دیکھیں میجورٹی میں یہ ہمارا پہلا الیکشن تھا. جی جی بالکل. اور اس پہلے الیکشن میں آپ دیکھیں کہ ہمارے 4 ایم این اے ہیں وفاق میں, اور 6 ایم پی ہیں. صحیح بات ہے, جو ہمارے پنجاب میں ہے. ایسے ہی تو یہ کسی بھی سیاسی جماعت میں آپ دیکھیں کو پہلی پارٹی ہو, انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑی ہو, اور اس کا اس طریقے سے وفاق میں بھی نمائندگی ہو اور پنجاب میں بھی نمائندگی ہو, یہ بات ہے. انشاءاللہ آگے سے ہم اپنی ممبر سازی بنا رہے ہیں, ممبر سازی تنظیمیں بنا رہے ہیں. ہم اس وقت لاہور کی تنظیم مکمل ہو چکی ہے, لاہور کے نیچے ٹاؤنوں کی تنظیم ہے, وہ بھی انشاءاللہ ود ان دنوں کے اندر وہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گی. اس کے بعد ہم جا رہے ہیں یونین کونسل کے اوپر. ہم بیسیکلی اپنی پلاننگ کر رہے ہیں اپنے بلدیات کے الیکشن کے حوالے سے. ہم نے جب بلدیات کے الیکشن کے حوالے سے یونین کونسل کے اندر جانا ہے, یونین کونسل کی اپنی جو نمائندے ہوں گے ان کو جو ہماری تنظیم کے اندر شامل ہوں گے, اس کے بعد ہم نے ان کی یونٹوں کے اندر جانا ہے. وارڈوں کے جو یونٹ ہے نا, ہم نے ان کے ممبر تک چوز کرنے ہیں, تاکہ ہم لوگوں کو جو لوگوں کی اصل آواز ہے, جو لوگوں کے اصل کام ہے, جو لوگوں کی اصل پہچان ہے, وہ ہم تک پہنچائے اور ہم ان کی آواز بن کے اعلیٰ حکام تک ان کے کام کروا سکیں. اچھا ملک صاحب, ان فیوچر اگر آپ کی پارٹی کا کوئی ارادہ ہے دوسری پارٹیز کے ساتھ الائنس کرنے کا, بیٹھ کے بات آگے چلانے کا؟ دیکھیں جی, ہم نے کیا تھا الائنس, ہم اتحادی ہیں مسلم لیگ نون کے, اور آگے جو ہمارے سی میں میٹنگ میں جو فیصلہ ہوگا وہ انشاءاللہ تبھی پتہ چلے گا. ابھی تو فی الحال ہم اتحادی ہے مسلم لیگ نون کے ساتھ, ہماری اچھی کوارڈینیشن ہے اور اچھی جو ہم ان کو ایڈوائز دیتے ہیں وہ اس کے اوپر عمل بھی کرتے ہیں, اور لوگوں کو ریلیف بھی دیتے ہیں. یہ جو 300 یونٹ والی بات تھی بجلی کی فراہمی کی, یہ بیسیکلی ہمارے ویژن تھا. اچھا, یہ سوری عبدالعلیم خان صاحب کا ویژن تھا. یہ جو ایڈوائز دی تھی یہ انہوں نے امپلیمنٹ کیا. یہ اتحادیوں میں بیٹھ کے یہ مشاورتیں زیادہ چلتی. واہ. تو ملک صاحب, کیا اب آپ ایڈوائز دیں گے ایز اے پریزیڈنٹ آف آئی پی پی لاہور, ینگ آڈینس, اگر ینگ یوتھ خاص طور پہ اگر آپ کی پارٹی جوائن کرنا چاہے اور آپ کی طرف آئے, کیا یو ایس پی ہے آپ کی پارٹی میں, کیا یونیک ہے جو باقی پارٹیوں سے منفرد ہے؟ دیکھیں یونیک والی بات, میں لوگوں کو یہ جھوٹے خواب دکھاؤں تو وہ تو بری بات ہوگی, لیکن ایک بات بڑی کلیئر کٹ ہے, ہمارے میں دھوکہ نہیں ہے, ہمارے میں فریم نہیں ہے. جو ہم دکھتے ہیں ویسے ہی ہیں. ہم نے جو لوگوں سے وعدے کیے ہم نے وہ کیے, وہ ثابت کیا. آپ دیکھ لیں جا کے, ہم نے لاہور کے 2 حلقوں میں الیکشن لڑا ہے. 2 حلقے, ایک شادرہ ہو گیا اور دوسرا حلقہ ہو گیا گری شو کا. آپ یہاں پہ جا کے کسی بھی ہمارے حلقے کی عوام سے پوچھیں, چاہے وہ نون لیگ کا ہے, چاہے وہ پی ٹی آئی کا ہے, چاہے وہ ہماری آئی پی پی کا ہے, کہ عبدالعلیم خان صاحب کی ٹیم نے, یا عبدالعلیم خان صاحب نے جو وعدے کیے ہیں ڈسپینسریوں کے کیے ہیں, جوبوں کے کیے ہیں, یا کام کروانے کے کیے ہیں, جتنے بھی وعدے کیے ہیں الحمدللہ ہمارے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے وہ پورے کیے ہیں, اللہ کی کرم وادی سے ہوئے ہیں. اور یہی ہم اپنی نئی جنریشن کو کہیں گے کہ آپ آؤ, آپ ملک کے لیے آؤ, آپ قوم کے لیے آؤ, آپ ہمارے پاکستان کے لیے آؤ. انشاءاللہ ہماری جماعت کے ساتھ مل کے ہم پاکستان کے لیے اچھا کریں گے, پاکستانی عوام کے لیے اچھا سوچیں گے اور ان کے کام کریں گے. بالکل صحیح بات, میرا تو یہ پیغام ہوگا. یہی ویژن ہونا چاہیے سر. آخر میں اگر ہم بات کریں آپ کی, آج کل بہت سوشل میڈیا پہ آپ وائرل ہو رہے ہیں سر, اور وہ رجب بھائی کے, رجب بٹ کے بلاگز میں آپ کافی آنے لگ گئے. تو مجھے یہ بتائیں کہ ملاقات کس طریقے سے ہوئی رجب بھائی سے؟ ملاقات بیسیکلی میرے بیٹے کا دوست ہے جی. اچھا, رجب بٹ, اور میرا چھوٹا بھائی ہے. واہ. اب ویلوگس میں وہ جو سی بات ہے, میں تو ویلوگس میں نہیں آتا تھا, لیکن وہ ان کی کوئی مجبوری ایسی بن گئی تھی, ان کے گھر کو فائرنگ ہو گئی تھی, جس کی وجہ سے مجھے وہاں پہ موقع پہ جانا پڑا, اور وہ میں وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا ویلوگس میں آ گیا. لیکن بات سمپل یہ ہے, وہ یہ ہے کہ
جو کچھ یہ سوشل میڈیا میں دکھایا جاتا ہے نا اس کو تھوڑا سا دیکھنا چاہیے ہماری نیو جنریشن کو. صحیح بات ہے. کہ ایک بندے کی اپنی پرسنل لائف ہے تو اس پرسنل لائف میں اس کو کسی کی لائف میں مداخلت کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. صحیح بات ہے. تو لہٰذا میں یہی کہوں گا ہر انسان کی ایک اپنی پرائیویسی ہوتی ہے اور اپنی پرائیویسی کو دیکھ کے اس کے حساب سے چلے. رجب بھر کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی, صحیح بات ہے. اس کے گھر جو فائٹنگ ہوئی تھی وہ ایک زیادتی تھی. تو پہلے تو وہ بڑا لوگوں کے ساتھ ملتے تھے باہر جا کے, تو اب وہ بین ہو گیا یا اب ان کا پھر پلان ہے کہ ملنے کا؟ میرے لحاظ سے نہیں ملنا چاہیے. بالکل صحیح بات ہے, بالکل نہیں ملنا چاہیے. میرے لحاظ سے نہیں ملنا چاہیے کیونکہ ان کی اپنی ذرا سیکیورٹی ریزن بھی بن کی ہوئی ہے. جو لوگ یہ کہتے تھے نا کہ جی یہ کوئی اسکیم ہے یا کوئی 2 نمبر بات ہے, ایسی کوئی بات ہوئی, ایسی کوئی فائٹنگ نہیں ہوئی, در حقیقت اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. صحیح بات ہے, بالکل صحیح. اور اس کے فین نے ہی کی تھی اس کے ساتھ. یہ بھی بہت بڑی بات ہے. آخر میں سر میں اپنے ہر گیسٹ سے کہتا ہوں کہ کوئی 2 لائنیں شاعری کی. ہم نے بڑی سیاست کی بات کر لی, بزنس کی بات کر لی, تھوڑی اگر رومانٹک شاعری یا کوئی بھی شاعری. رومانٹک تو نہیں ہے, وہ ایک بابا بلے شاہ کا نا ایک نا وہ کافی ہے, وہ پنجابی کی کافی ہے, اس کا عنوان ہے کر قطن ول دھیان کرے. اچھا, اس کے چند ایک ضرور سر اشعار ہے وہ آپ کو بتا دیتا ہوں, پنجابی کے ہی ہیں. ایک اوکھا ویلا آوے گا سب سجن یار پج جاوے گا. ایک اوکھا ویلا آوے گا سب سجن یار پج جاوے گا, او ویلا پار لگاوے گا, او بلے شاہ دا سلطان کرے کر قطن والے دھیان کرے. واہ 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 واہ. میں یہی کہوں گا برے وقت میں ہمیشہ اللہ ہی بنتا ہے, اور ایک ہی ایڈوائس دوں گا وہ یہ ہے کسی سے امید نہ لگاؤ, کسی سے بھی امید نہ لگانا. امید جب ٹوٹتی ہے نا تب دل بڑا دکھتا ہے. صرف اور صرف ایک ہی چیز پہ یقین رکھنا, وہ ہوگا اللہ تعالیٰ کی ذات. وہ وعدہ لا شریک ہے, اس کے اوپر یقین رکھنا, امید نہیں یقین. اور یقین صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر ہے, اور اس کے علاوہ کسی کے اوپر یقین نہیں ہے. میرا یہ پیغام ہے. سر بہت موٹیویشنل بات, بہت اچھی بات, بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا, آپ نے ہمیں وقت دیا, بہت شکریہ. بہت شکریہ جی. امید کرتا ہوں جی آپ لوگوں کو بھی یہ ایپیسوڈ پسند آیا ہوگا. پسند آیا تو لائک کریں, کامنٹ کریں, شیئر کریں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریے گا. ملتے ہیں آپ سے اگلے ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ.